بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج آپ کو گاؤں کی ایک زندگی کا اہم ایونٹ جو ہے نا وہ شیئر کیا جائے گا۔ آج کا دن جو ہے کسان کی زندگی کا ایک بہت اہم دن ہوتا ہے، جب وہ اپنی فصل کی پیداوار کو وصول کرتا ہے اور اپنی فصل کی کٹائی شروع کرتا ہے۔ اس کے لیے مشین کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈرائیور بیٹھ کے تو مشین کی دیکھ بھال کرنے کے بعد صفائی ستھرائی کرنے کے بعد وہ اپنی گندم کی کٹائی شروع کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، کسان کی زندگی کا یہ سفر ایک بڑا صبر آزما اور طویل سفر ہوتا ہے کہ جب وہ گندم کی بوائی سے لے کے گندم کی فصل کو سمیٹ کر گھر لے کے جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنی زمین کی تیاری کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ ہل چلانے کے بعد اس کو جب مکمل طور پہ اپنی تسلی کر لیتا ہے کہ فصل کی اگان کے لیے اور فصل کی پیداوار اچھی کر لیے وہ دیکھتا ہے کہ اب زمین تیار ہے، تو اس کے اندر وہ بیج بوتا ہے، اس میں وہ کھاد ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اگنے کے انتظار کرتا ہے، اور اگنے کے بعد اس کو بر وقت پانی دینا، اور پانی کے ساتھ ساتھ پھر اس کی موسموں کے مطابق اس کی رکھوالی کرنا، اس کی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا، اس کی جو بھی اس کے اوپر کوئی کیڑوں مکوڑوں کا حملہ ہے اس کو دیکھنا، تو یہ ساری چیزیں اس کے کام میں شامل ہوتی ہیں۔ اور وہ فصل کو بو کے اپنے گھر سکون سے جا کے سو نہیں جاتا، بلکہ فصل بونے کے بعد وہ اس کی بچوں کی طرح ایک طرح سے پرورش کرتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، گندم آ گئی اور ہم نے اس کی روٹی بنا لی اور کھا لی اور اس کے بعد ختم۔ لیکن یہ کسان کی زندگی کا ایک محنت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو جس دن اس کی گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے اور گندم کی کٹائی کے ساتھ وہ پھر اپنی فصل کے جو پیداوار ہے اس کو لے کے گھر جاتا ہے، تو وہ اس دن اطمینان سے سوتا ہے۔ اس سے پہلے اس کی زندگی میں ایک بڑا پریشر رہتا ہے، ایک بڑا سٹریس رہتا ہے، کیونکہ گندم یا کوئی بھی فصل ہے، اس کی پہلے دن سے لے کے آخری دن تک وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے، اور وہ ایسے بھی وقت آتا ہے کہ وہ اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو طویل سفر ہے گندم کا، آج کے دن جب وہ اپنی فصل کو سمیٹتا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، ایک بڑا ماحول بنتا ہے، لوگ جو ارد گرد سے آ کے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں بھی پچھلے دنوں اپنے گاؤں گیا تو میں نے کہا کہ فصل کو سمیٹنے کا یہ عمل جو ہے وہ دیکھا بھی جائے اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے۔ تو آج کل چونکہ مشینوں کی وجہ سے کافی سہولت ہو گئی ہے، تو موسم بھی اس دن اتفاق سے اچھا تھا، تو ہم بھی مشین چلنے کے ساتھ وہاں پہ گھومے پھرے، دیکھا۔ تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کو یہ مشین جس کو ہارویسٹر کہتے ہیں، کمبائنڈ ہارویسٹر ہے، یہ پہلے اس کی کٹائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے دانے جو ہے ان کو سمیٹتا رہتا ہے اور وہ سٹور کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ٹینک فل ہو گیا، تو ساتھ ایک دوسری سپورٹ کے لیے ایک ٹریکٹر اور ٹرالی کھڑا ہے جو کہ اس گندم کو وصول کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی سہانا منظر ہے، خاص طور پہ اس کسان کے لیے جو آج خیر خرید سے اپنی فصل کو سمیٹ کے گھر لے جائے گا۔ تو یہ بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ صاف ستھری گندم کے موتیوں جیسے دانے وہ جب اوپر سے مشین ڈال رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا چل رہی تھی، تو اس کی صفائی بھی ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ اس کے اندر جو بھی گرد و غبار ہے وہ اڑ کے ایک سائڈ پہ ہو گیا، اور بالکل صاف ستھری گندم اس ٹرالی کے اندر وہ وصول ہو رہی ہے۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو آج کل کے کسان ہیں جو تھوڑا ماڈرن بھی ہیں، انہوں نے کیپ پہنی ہوئی ہے، منہ پہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، ٹراؤزر ٹی شرٹ میں وہاں پہ موجود ہیں اور اپنی فصل کو آتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ ٹرالی بھر جائے گی تو اس ٹرالی کو لے کے وہ ایک اپنے خاص جگہ پہ جا کے اس کو اتار دیں گے، اور اتارنے کے بعد
وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس گندم کی اس کو تولا جائے گا، اور تولنے کے ساتھ ہی پھر اس کے باقی مراحل بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑا ہی سہانا سا وقت ہے کسان کے لیے کہ وہ اپنی گندم کو سمیٹ کے تو وہ اپنے محفوظ طریقے سے گھر لے کے جا رہا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اس کی راتوں کی نیند اڑی رہتی ہے، کیونکہ موسموں کی سختی بھی ہوتی ہے، موسم بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ہی بے اعتبارے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی بارش آ جاتی ہے، کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت موسم خراب ہو جائے تو وہ اس کی فصل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ راتوں کو اٹھ کے موسم دیکھتا ہے، وہ دن کو دیکھتا ہے، اور لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جب اس کی گندم اس کے اپنے محفوظ مقام پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ مزدور لگا کے اور گندم کے مخصوص تھیلے گورنمنٹ نے جو دیے ہیں ان میں وہ اس کو کانٹے پہ تول کے تو ایک 50-50 کلو کا تھیلا جو ہے بنا کے تو اس کو اکٹھا کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا کٹھن کام ہے کہ دھوپ بھی ہے، موسم بھی بہت سخت ہے، لیکن یہ مزدور جو ہے یا جو وہاں پہ کسان ہیں ان کو اس چیز کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ بڑی خوشی خوشی یہ بوریاں بھر بھر کے اپنی محنت کا پھل سمیٹ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اور اپنے باقی معمولات میں بھی وہ مشغول ہیں۔ تو یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کا کہہ لیں کہ خوشی کا جو ٹھکانہ ہے وہ نہیں رہتا، اور ان کی خوشی چہروں سے آپ کو صاف نظر آتی ہے، کیونکہ وہ آج اپنی سارے دن بھر کی محنت اور اپنی جو پچھلے طویل سفر کی محنت ہے وہ آج وصول کریں گے۔ تو جب بھی آپ روٹیاں کھائیں، پراٹھے کھائیں، حلوے پوریاں کھائیں، نان کلچے کھائیں، جلیبیاں سموسے کیک پیسٹریاں کھائیں، تو کھاتے وقت کسان کی محنت کو ضرور یاد رکھیں، اور محنت کی جو اس کی قیمت ہے وہ بھی خوشی خوشی ادا کریں، اور کسان کی میں کہتا ہوں کہ عزت بھی کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے جو محنت کرتا ہے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی عزت کا حقدار ہے۔ تو اب یہ سارا مرحلہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے کہ اس نے اپنی فصل کو سمیٹ لیا ہے، بوریوں میں بند کر دیا ہے، اب سوئے سے یہ تھیلے سیے جائیں گے، اور تھیلے سینے کے بعد ان کو لوڈ کیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔